بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حکمران اور سیاستدان اپنے کھیل میں مشغول ہیں، عوام کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن دوسری طرف جو عام لوگ ہیں وہ مسائل اور مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس رہے ہیں۔ دال روٹی وہ پوری کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور اس وقت چاہے ہم ضلع چکوال کی بات کریں، پنجاب یا پورا پاکستان اس وقت مسائلستان بنا ہوا ہے، اور عام آدمی جس کی تعداد کروڑوں میں ہے وہ مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ جہاں تک اداروں کی کارکردگی کا تعلق ہے تو لائیو اسٹوڈیو میں ہم اس سے پہلے بھی اس موضوع پر کافی بار بات کر چکے ہیں، خاص طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال کے حوالے سے، جو عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے صحت کے حوالے سے آخری ہمارا ہوتا ہے۔ لوگ وہاں پہنچتے ہیں کہ علاج جو سہولت ہے وہ مفت دستیاب ہو جائے گی، لیکن وہاں کے مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ آج جو مسائل ہیں عوام کے اور مہنگائی ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے یا دیگر جو حکومتی ادارے ہیں، کس طرح وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، یہی لائیو اسٹوڈیو میں گفتگو ہوگی، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سینئر صحافی چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم سے۔ خواجہ صاحب، عام آدمی کے مسائل کو لے کر کوئی آدمی بھی ڈسکس نہیں کر رہا۔ آپ اخبارات دیکھ لیں، آپ مین اسٹریم میڈیا دیکھ لیں تو زیادہ ڈسکس سیاست ہو رہی ہے، لیکن عوام کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس کی میر صاحب یہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ پنجاب میں دیکھ لیں، پنجاب حکومت مطلب ہے کہ یہ اسٹے پہ مطلب ہے کہ یہ سارا یہ ایک ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا طے شدہ منصوبہ ہے کہ سارا وہ ابھی کل بڑی عجیب و غریب انہوں نے کہا جی جو کام چودھری پرویز اللہ کر سکتا ہے شریف نہیں کر سکتے، یہ ذرا غور کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک تماشا یہ لگا ہوا ہے، تو یہ سارا مطلب ہے کہ حکومت نام کی چیز ہے نہیں ہے۔ تو یہ آپ جس مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، ہم ادھر کتنی دفعہ یہ ادھر کہا ہے کہ یہ مارکیٹ کمیٹی والے روزانہ اشیائی کی فروٹ اور اس کی سبزی کی یہ قیمتوں کی روزانہ یہ فہرست جاری کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں، ایک تو اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نمایاں جگہ پر رکھیں، وہ نمایاں جگہ پہ ایک تو وہ نظر نہیں آئے گی، اگر ہے بھی تو یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی دکاندار اور ریڈی والا اس جو مارکیٹ کمیٹی یہ حکومت ہے، پنجاب حکومت ہے، تو یہ اس پہ کوئی بھی اگر فروخت نہیں کر رہا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک کے اور اس ضلع کے انتظامی معاملات پہ یہ کس طرح مطلب ایک حکومت ایک بالکل وہ کہتے ہیں ربڑ سٹیمپ، آپ سنتے تھے کہ ایک ربڑ سٹیمپ، تو یہ ایک ایسے ایک آج پاج کی اس وقت پنجاب حکومت ہے، اور کوئی مطلب ہے کہ اس میں ادھر ہم نے مطلب بات ذکر کیا کہ یہ بھی پہلے وہ 3 مہینے حمزہ شہباز میں لگائے ہیں، تو وہ بھی روزانہ صبح 8-10 اے سی ادھر کر دیے، ڈی سی ادھر کر دیے، یہ اب آئے ہیں تو انہوں نے بھی وہی اس پہ، تو کوئی ادھر اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ مصنوعی مہنگائی ہے، اگر آپ یہ قیمتیں مقرر ایک ادارہ اگر کر رہا ہے تو یہ تو ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو، تو یہ اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا۔ پھر یہ اشیاء ضرورت کی یہ پرائس کنٹرول کمیٹی ہر 10-15 دن چائے بسکٹ کھانے کے لیے ادھر اکٹھا ہوتی ہے، مگر حرام ہے کہ کوئی کسی نے آج تک کوئی اس پہ کوئی ایسا کوئی کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ اشیاء ضرورت آپ اس پہ آپ چھوٹے گوشت کی قیمت آپ دیکھیں 900 روپے ہے، آپ ادھر 900 روپے میں آپ دیکھ لیں بڑا گوشت 900 روپے میں مل رہا ہے، جس کی 450 روپے سرکاری قیمت ہے۔ اور اس طرح آپ یہ آٹا یونیورسٹی اسٹور میں وہ ابھی ذکر ہوا کہ 30-40 روپے کلو ہے، تو چلو بڑا اچھا ہے، دے تو صحیح نا، وہ کوئی نہیں 130 روپے آپ ادھر ڈگ لگے ہوئے ہیں، جتنا مرضی آپ لیتے ہیں۔ پیاز اب 200-220 روپے، اور بالکل یہ دیکھ لیں پیاز اب روزمرہ کی اس میں آتا ہے، تو وہ سارا اس میں گھی ہے 550 روپیہ، تو یہ چینی مطلب ہے کہ یہ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں یہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ اور پھر ابھی آج میں نے ادھر آ کر میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی دال روٹی پورا کرنی ہے تو پھر بجلی فل گیس پہ بل آ جاتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب، اور یہ 22 کروڑ عوام میں سے یہ 11 کروڑ عوام کا یہ مسئلہ ہے، جن کو ابھی 2 وقت کی روٹی کا جو ہے نا لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر یاد ہو رہا ہے امید اب نیا سال آ رہا ہے، دیکھیں ادھر یورپ اور اس میں کرسمس منایا جا رہا ہے، نئے سال سے بڑی توقعات ہیں، ادھر ہم ہے کہ کیا توقعات اب نئے سال سے ہم اس ماحول میں، اور یہ جو ابھی بے بسی اور یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے اس میں ہم نئے سال میں کیا امیدیں رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل حکمرانوں کو یہ بڑا، کیونکہ ایک میرا انشاءاللہ یہ ریسرچ بھی ہے
ایک قانون قدرت ہے. جی. اگر آپ جب یہ تمام ضابطے قانون جب ختم ہو جائیں تو پھر اللہ کا قانون ہے, اپنا قانون قدرت ہے, وہ حرکت میں آتا ہے. تو یہ میرا بالکل یہ یقین ہے, اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جب ایسے حالات ہوں تو پھر قانون قدرت حرکت میں آتا ہے, تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑی تاریخ خود اس کی بہت بڑی گواہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. قانون قدرت جب حرکت میں آتا ہے تو بڑے بڑے جو ظالم ہیں وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں, اور اس وقت جو نظام موجود ہے جو ڈلیور ہی نہیں کر پا رہا, اس سے عوام کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ مایوسی بہت بڑا خطرہ ہے. جیسا خالد صاحب نئے سال کے حوالے سے توقعات کی بات کر رہے ہیں, تو عوام کو نہ نئے سال سے کوئی توقعات ہے, نہ موجودہ حکمرانوں سے کوئی توقعات ہے. بس وہ اب کسی مسیح کے منتظر ہے کہ کوئی آئے ان کے مسائل حل کرے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی فقیر خالد ملک بھی موجود ہے. ملک صاحب, آپ نے دسترخوان کافی عرصہ چلایا ہے, آپ کو دیکھنے کا یہ موقع ملا ہے کہ فروٹ منڈی اور سبزی منڈی میں قیمتیں کیا ہے, اور پھر جب وہ چیزیں بازار آ جاتی ہیں تو کتنے پرسنٹ فرق آ جاتا ہے. ایک تو ہمارے ناظرین کو وہ بتائیے گا, اور دوسری صحت کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا, جس طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں, اس میں مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ چلیں, بہت شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے آپ نے بات کی ہے کہ مہنگائی کی اور سبزی منڈی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کے لیے لمحہ فکری ہے, بلکہ باعث شرم کا مقام ہے کہ روزانہ وہ بیٹھ کے اگر لمبی لمبی میٹنگ ہو رہی ہے جی, سیمینار ہو رہے ہیں جی, اور مارکیٹ میں آ کے دیکھیں تھے ایک ریڈی والا دیکھیں اتنے بڑے افسروں کے سامنے ریڈی والے کی کیا حیثیت ہے, وہ ان کا منہ چڑھا رہا ہے. ان کی ریٹ لسٹ, جیسے بابر صاحب فرما رہی ہے کہ ریٹ لسٹ جاری ہوتی ہے, اب ان سے پوچھے کہ صبح مارکیٹ کمیٹی والی منڈی میں جاتے ہیں, ایک دن جاتے ہیں, 4 دن جاتے نہیں ہے, جاتے ہیں تو اپنا انہوں نے ایک سسٹم کے تحت وہ واپس آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ غریب بندہ سرکاری حکم نامہ کیوں نہیں مان رہا, وجہ کیا ہے؟ یہ ایک گیپ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو گیپ گورنمنٹ ختم نہیں کرنا چاہ رہی. گورنمنٹ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسائل. چند جو ایسے لوگ آوارہ ٹائپ یا ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے کی ایسے خرچ کرتے ہیں, اور اس کو لے کے جو اوپر بڑے بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے اس کے پاس پیسہ ہے, وہ کہتے ہیں عوام بڑی امیر ہے جی. اس چند لوگوں کی وجہ سے باقی جتنے غریب لوگ ہیں وہ پس رہے ہیں. اب یہ تو مہنگائی کی ایک ہے. آج دن تک میرے صاحب مجھے ایک دن ثابت کر دیں کہ چکوال میں ایک چیز پچھلے 2 سالوں سے, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, مجھے بتائیں کہ ایک دن کوئی چیز ریٹ لسٹ کے مطابق فروخت ہوئی ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں اب سرکاری ملازم ہے یہ یوٹیلیٹی اسٹور والے, ہمارے محلے کا یہ جیلم روڈ پہ یوٹیلیٹی اسٹور ہے, یہ سر لوگ خواتین قطار میں کھڑی ہیں, چینی کے لیے گھی کے لیے کھڑی ہیں, ان کو نہیں دے رہے, کلو 2 کلو دے رہے ہیں, اور جو تزلیل ہو رہی ہے وہ الگ ہو رہی ہے. پچھلے دنوں گورنمنٹ کا ریٹ ہوا وہ انہیں پرائیویٹ دکانداروں کو سیل کر رہے تھے, پکڑے گئے تھے. اب ان کی سستی کی وجہ سے اب وہاں پہ گھی آنا بند ہو گیا. اب حرکت کس نے کی ہے اور خمیازہ کوئی بھتک رہا ہے, یعنی مطلب حرکت ان کی ہے, جو ایک پیکٹ مل رہا تھا وہ بھی گیا. ہاں جی, اب غریب عوام جو ہے وہ پریشان ہے, خراب ہو رہی ہے. تو جہاں تک ڈی ایچ کیو کی آپ بات کریں, ڈی ایچ کیو کی طرف بات میں جائیں گے. میں نے ایک پوچھا ہے کہ منڈی میں اور بازار کے ریٹوں میں کتنا فرق ہے, کتنا یہ سر زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, زمین وہ کیسے فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صبح کسی ایک دن بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ منڈی کا وزٹ کرتے ہیں, اور صبح وہ کوریج آئی ہوتی ہے اتنی بڑی, حالانکہ وہ ان کی روٹین کا کام ہے. اچھا, اب یہ جو چند ایک مخصوص آڑتی ہیں ان کے پاس یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جا کے فوٹو سیشن ہوتا ہے, جو آگے ان کا سیکٹری مارکیٹ کمیٹی ہے, جو بھی ان کے اہلکار ہے وہ ان کو وہاں لے کے جاتے ہیں پوائنٹ پہ, ادھر کھڑے ہو کے وہ اندازہ لگائیں گے. ان کا وزٹ ہوتا ہے میر صاحب 5 منٹ 10 منٹ کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد گئے. اب جو پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں, اب آڑتی آزاد, اگر آپ ان کے کھاتے چیک کریں نا جا کے, تو ان کی کھاتے جو ان کی بکس ہیں, ایک بکس کی قیمت 3-3 کروڑ روپیہ ہے. یعنی اگر وہ کوئی بھی ریڑھی والا ان کی مزاج یا ان کی مرضی کے بغیر سامان لے گا تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لے لے. یعنی انہوں نے جتنے بھی ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے تمام چیزیں اپنی مرضی سے فروخت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اصل وہاں پہ ہے. اب جو آگے جب مارکیٹ میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ کتنے آپ دیکھیں نا سرکاری ہینڈ آؤٹ کو دیکھ لیں, دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہوا گلتی ہے اور ہر جگہ پہنچتی ہے. اگر سرکاری وزٹ شروع ہو تو کیا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا؟ کہیں نظر آ رہی ہے کوئی نظر, بس صرف یہ مطلب نشست برخاست اجلاس ہیں, اور وہ جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں اس کو, گورنمنٹ کو اوپر خبر دے دی ہم بڑا کر رہے ہیں, لیکن غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی حالات نہیں. ہاسپٹل کے حوالے سے
اچھا اب اس ہاسپٹل ڈی ایچ او دنیا میں سب سے بہترین سب سے زیادہ جو توجہ کی جاتی ہے وہ ہاسپٹل میں کی جاتی ہے. اب ڈی ایچ او ہاسپٹل کی حالات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ڈی ایچ او ہاسپٹل پورے پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, پورے پنجاب میں یہ جو آپریشن کے دوران بے ہوشی والی ادویات استعمال ہوتی ہیں تو 2 سال سے وہ ڈیلیور کر رہی ہے, وہ کمپنی ڈیلیور کر رہی ہے جس کو بند ہوئے بھی 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال تک ایک پرائیویٹ بندہ ادھر پشاور میں وہ بتا رہے ہیں, بیٹھ کے ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ ادھر سے وہ پیک کر کے تمام پنجاب کے اسپتالوں میں ڈیلیور کر رہا تھا. وہ 2 سال کے بعد جا کے پتہ چلا ہے بھی یار یہ کیا ہے, تو انہوں نے بند کیا ہے. پھر ان کو جناب اس کو جرمانہ ہوا ہے, اس کو وہ ہوا ہے, تو ایک دم سے اس نے مارکیٹ سے بھی چیز ادویات اٹھائی ہیں اور اسپتالوں سے بھی اٹھائی ہیں. مطلب ان کی حالات یہ دیکھ لیں ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے کہ جب ایک کسی مریض کو دے رہے ہیں, انجیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ میر صاحب اگر آپ نے ان کو انجیکشن بھی دینا ہے تو مریض کی اجازت سے دیں گے آپ, قانون یہ کہتا ہے. لیکن یہ جناب دے رہے ہیں. اب جن 2 سال جن مریضوں نے یہ لیا ہے ان کے کیا حالات ہوں گے. اب اس کے آگے چلے جائیں, تھوڑے سے میں اور بھی بات کروں گا. ابھی دیکھیے ابھی سردی کا اسٹارٹ ہو گیا ہے, ابھی جو معصوم بچے ہیں ان پہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس وقت چکوال میں 8 وینٹیلیٹر یونٹ بچوں کے بند پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی بندہ ان کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں میں آپ یہ پچھلے ہفتے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جو وینٹیلیٹر بڑا ہے بڑے آدمیوں کے لیے, اس پہ کوئی مریض نہیں بھیجا گیا, انہوں نے پنڈی دھڑ ریفر کر رہے ہیں. اب ہاسپٹل کی ایک شخصیت, معتبر شخصیت کی فیملی میں کچھ بندہ بیمار ہو گئے تو وہ اس کو لے کے جناب ادھر ڈی ایچ او میں آ گئے, تمام ڈاکٹر صاحبان آ گئے جی فلاں کے یا فیملی ہے جی. اب وہی وینٹیلیٹر جو عام بندے کے لیے بند تھا اس کا نام و نشان نہیں ہے, ایک دم سے وہ نکل بھی آیا اور وہ استعمال بھی ہوا. استعمال ہونے کے بعد پھر بیگ بند کر کے ادھر چلا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یعنی ڈاکٹر میں دیکھا جائے تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اب ایم ایس صاحب ایگزیکٹو سیٹ ہے, وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے, اے سی صاحب نہیں کر سکتے, سی او نہیں کر سکتا, ڈی سی صاحب نہیں کر سکتے. تو یار تو کر کون سکتا ہے, مجھے بتائیں نا. یہ اوپر جی بیٹھ کے اتنے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نے غریبوں کے لیے یہ کر دیا, ہم نے کیوں یار شرمندہ کر رہے ہو آپ لوگ. ہاں جی, سچائی پہ کیوں نہیں آتے آپ لوگ. صحیح ہو گیا جی. سوال تو یہ بنتا ہے, سوال تو یہ اٹھتا ہے اور لوگ اٹھا رہے ہیں کہ پھر آپ کے مسائل حل کون کرے گا, کیونکہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. صحت کے حوالے سے فقیر صاحب بتا رہے تھے, بڑی تشویشناک بات ہے کہ 2 سال پورے پنجاب کے ہاسپٹل میں وہ ادویات استعمال ہوتی رہی ہیں جو جس نام کی کمپنی ہی وہ بند ہو چکی تھی. اب اس دوران اس دوائی سے کتنے لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور ان کا حساب کون دے گا, یہ بھی سوال اٹھتا ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہے. راج صاحب, مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں اور مہنگائی کا براہ راست جو اثر ہے وہ عام آدمی پہ ہی پڑتا ہے. بڑے آدمی کو تو کوئی فکر نہیں ہوتی, وہ تو چیزیں پیک کرواتا ہے, بل پوچھتا ہے اور گھر کو روانہ ہو جاتا ہے. ابھی جس طرح وزٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ڈی پی او صاحب, ڈی سی صاحب فروٹ سبزی منڈی وزٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک مارکیٹ کمیٹی بھی موجود ہے جو فہرستیں جو لسٹیں دے جاتی ہے کہ جس پر قیمتیں درج ہوتی ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. تو اس ساری صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے کہ کم سے کم جو ریلیف ہے وہ عام لوگوں تک پہنچے؟ شکریہ جی میر صاحب. میں یہی سجیسٹ کروں گا اور تصویر یہ دوں گا کہ پہلے آپ اپنا اوپر سے شروع ہوں. یہ تو ضلع کمیٹی یا ضلع جو ہماری انتظامیہ ہے یہ بہت بعد میں آ جاتی ہے. ہمیں بیسیکلی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں کلچر کون سا کلچر جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو دیگر ممالک آزاد ہوئے ہیں بلکہ ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں, چائنا کی آپ مثال لے لیں, دوسرے اپنے ہمارے پڑوس میں دیکھ لیں آپ, تو وہ لوگ آج کہاں پہ چلیں گے اور ہم کہاں پہ ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, جو ہمارے حکمران ہیں, وہ خود کرپٹ ہیں. وہ کرپشن اوپر سے شروع ہو رہی ہے اور اوپر سے شروع ہوتی پھر یہ نچلی سطح تک جو ہے یہ ہمارا جو ملک ہے اس کی بالکل جڑوں میں جا کے یہ ایسے رچ بس گئی ہے کہ اس نے ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. چائنا میں ہم سنتے ہیں کہ وہ جب چائنا آزاد ہوا تو 3 جہاز پاکستان نے ان کو دیے تھے. پہلے جو 3 جہاز تھے وہ پاکستان نے ان کو دیے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے دن رات محنت کر کے 20-19 گھنٹے روزانہ کام کر کے اور پھر یہاں تک آ گیا کہ ان کے جو لیڈر ہیں, جب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ 3 محلے کے ایک مکان سے ان کا جو ہے وہ میت جو ہے ان کی وہ لے کے گئے. ٹھیک ہے جی. ہم دیکھتے ہیں امیر صاحب کہ ہمارا جو اوپر والا طبقہ ہے, ایک طبقہ جو ہے وہ عربوں میں چلا گیا ہے اور ایک طبقہ جس کی نمائندگی ہم کرتے ہیں اور یہاں سے روزانہ کر رہے ہیں
اور اپنے پرانے میں ذکر کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کو آلو نہیں ملے، ان کو ٹماٹر نہیں ملے، ان کو آٹا نہیں ملا. یہ اس کا خالد صاحب نے ذکر کیا کہ یہ 12 کروڑ وہ طبقہ ہے، اس کی جو ہے وہ سننے کے لیے بات کوئی بھی تیار نہیں ہے. ذیلی انتظامیہ کی اگر آپ نے جو بات کی ہے یہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سزا نہیں ہے، سزاؤں پہ عمل درآمد نہیں ہے. جتنے بھی یہ موو زور ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ آئے گا وہ چھاپا مارے گا اور زائد اشیاء بیچتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو بہت زیادہ ہوگا تو 3,000 کی وہ اس کو چٹ دے دیں گے، 4,000 روپیہ کا اس کو جرمانہ کر دیں گے. وہ جرمانہ کر کے جائیں گے انہوں نے پھر ریٹ کو ڈبل کر کے آپ سے مجھ سے جو ہے وہ 1-2 گاہکوں سے انہوں نے پھر وہ جرمانہ پورا کر لینا ہے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں چکوال میں فقیر صاحب نے کہا کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی جو ان کا جو کردار ہے وہ بالکل مجرمانہ ہے اور خاموشانہ ہے، خاموش ہے. وہ ایک کام نہیں کیونکہ ہم میڈیا میں ایکٹر ہیں، صاحب نا افزن کرتے رہتے ہیں. کبھی چوتھے چھٹے دن جو ہے نا وہ کوئی ایک آدھ کسی مجسٹریٹ نے کوئی جرمانہ ڈال دیا. جیسے ابھی کل کی ایک پوسٹ آئی ہے کہ کلر کار جو آپ کا ایریا ویسٹ ایریا جو ہے وہاں پہ ایک اے سی کلر کار صاحب نے جو ہے وہاں پہ پروٹوکول دیا گیا. ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ وہ ایک انہوں نے شاہ پہ جا کے تو زائد اشیاء کا جو ان کو شکایت موصول ہوئی ہے تو انہوں نے کوئی جرمانہ کر دیا. تو لیکن یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ چیزیں روز ہی مارکیٹ کمیٹی کی جو ہوتی ہے اس سے زائد بکتی ہیں، ہر چیز بکتی ہے. تو یہ روزانہ کے بیس پہ ہے. یہ ان کا جو ہے 2 سے 3 جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ صاحب ہے یہ اپنا ایک ایریا مخصوص کر کے روزانہ کی بنا پہ کم از کم چلیں. جو آپ حکومت ریٹ لسٹ جاری کر رہی ہے اس کے مطابق تو عوام کو، ویسے تو مہنگائی جو ہے نا یہ ابھی ہم نے اسی پروگرام سے بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ خالد صاحب نے کہا کہ سال بدلی ہونے والا ہے. تو ہمارے لیے ابھی دور دور تک یہ سال ہی بدلی ہو جائے گا. ہم نے متعدد بار یہاں سے کہا ہے کہ ہمیں عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملتا ہوا نظر کو نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا جی، سال بدلی ہو جائے گا لیکن عوام کے حالات بدلنے والے نہیں ہیں. وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے جس طرح کے گزشتہ سال تھے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حکومت کر رہے ہیں، جو حکمران ہیں، بار بار حکمرانوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے پالیسیاں بنانی ہیں، انہوں نے اس پر عمل درآمد کروانا ہے. ان کے پاس وہ سارے چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے وہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. اپنی جو للوں پر وہ خرچ کرتے ہیں اگر اس کو کم کر کے ان مراد کا رخ ذرا سا عوام کی طرف بھی کر دیا جائے تو خاطر خواہ عوام کے مسائل میں کمی واقع ہو سکتی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہے. درویش صاحب، ابھی راجہ صاحب نے پرائز کنٹرول کمیٹی کا ذکر کیا ہے، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی بات کی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماہ رمضان میں یہ سارے کروٹ لیتے ہیں، پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہو جاتا ہے، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ باہر نکلتے ہیں، لیکن باقی 11 مہینے ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. اب ایک عام صارف کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی زیادہ کچھ شکایات نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ فیل ہے. تو اس کے متبادل کوئی آپ کیا تجویز کریں گے کہ یہ جو شکایات باکس ہیں یہ بازاروں میں نہیں ہونے چاہیے کہ کم سے کم وہاں ہی آدمی اپنی شکایت ڈال دے اور پھر اس کے ازالے کے لیے کوئی انتظامیہ بھی کام کرے؟ جہاں تک انتظامیہ کے کام کرنے کی بات ہے، انتظامیہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی. they don't want to work. اور وہ دیکھیں اگر آپ نے صحیح لوگوں پہ جرمانے کرنے ہیں، ان کو پنش کرنا ہے تو پہلے صحیح لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے. اپنے جو کوزی دفاتر ہیں، بڑے کمفرٹیبل لگزوریس، جہاں پہ میٹنگ چل رہی ہے، چائے چل رہی ہے، ریٹائرنگ روم ہے، دوست احباب آ رہے ہیں، ٹیلی فون موبائل پہ گپ شپ ہو رہی ہے اور موبائل فون پہ جو ہے وہ جو ایکٹیویٹیز جاری ہیں. اگر دیکھیں سارے ایک بڑے انتہائی لگزوریس ایٹماسفیئر کو چھوڑ کے تو بڑے رف ایٹماسفیئر کے اندر آنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ آنے کے بعد بھی جو نسبتاً زیادہ غلط پارٹیز، زیادہ غلط نسبتاً زیادہ، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن جہاں پہ کوئی زیادہ بگڑا ہوا تاجر ہے اس تک پہنچنے کے لیے اچھا خاصا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، چھان بین کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارا جو سرکاری ملازم ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ اور ایک کلاس 4 سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک، وہ ان کا جو کام کرنے کا جو سٹائل ہے، اول تو they don't want to work but even if at all they are seen working، تو ان کا جو ورک کرنے کا جو سٹائل ہے وہ بڑا کہہ لیں کہ بڑا ہی کہہ لیں کہ لک بزی ڈو نتھنگ والا ہے، بڑا سپرفیشل، بڑا سطحی نوعیت کا اور بہت ہی نمائشی قسم کا ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ معمولی سے معمولی ان کا جو کام ہے اس کو میڈیا بہت ساری کوریج دے دے.
تو بس وہ اسی طریقے سے آپ نے رمضان کی بات کی، رمضان کے اندر یہ حرکت کے اندر آتے ہیں، انہوں نے جیسے کوئی سال کے اندر کوئی ڈے ایک منایا جاتا ہے نا، یہ فادرز ڈے ہے تو یہ سینئر سٹیزنز ڈے ہے تو یہ فلاں ڈے ہے تو یہ ہیومن رائٹس ڈے ہے، تو انہوں نے شاید یہ جو ہے وہ مہینہ ایک منا لیتے ہیں، اور اس وقت شاید میرا خیال یہ ہے کہ جو سی ایم ہے، جو پروونشل گورنمنٹ ہے، وہ ذرا ان کو کھینچ کے رکھتی ہے، اور وہ بھی شاید اس وجہ سے بھی کہ رمضان بازار اس کو زیادہ ایکٹیو کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ادروائز یہ ہے کہ یہ خواب و خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر عوام جو ہے وہ پھر کہہ لیں کہ وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو پھر کہہ لیں کہ یہ جو بہت ہی ظالم، کروول اور کرپٹ قسم کے جو تاجر ہیں ان کے رحم و کرم پہ ہیں۔ چھوٹا تاجر جن میں آپ ریڈیو کی بات کرتے ہیں، جن میں آپ چھوٹی دکانوں کی، گروسری سٹورز کی آپ بات کرتے ہیں، یہ بھی یقیناً گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو جو اصل گڑبڑ ہوتی ہے وہ جو ان کے ارب پتی تاجر ہیں، جو ان کے کروڑوں پتی جو تاجر ہیں، جو وہاں پہ جو کہہ لیں کہ جو وہاں پہ جو کہہ لیں کہ جو پلاننگ کی جاتی ہے اور جس طریقے سے مارکیٹ کو اور مارکیٹ ریٹس کو جو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، یہ جو آرٹیفیشل آپ کہہ لیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ قلت کا جو معاملہ ہے، یہ ساری پلاننگ سارا کچھ وہیں پہ ہوتا ہے۔ یہ جو آخری درجے کے لوگ ہیں نا، یہ دراصل دھاڑی دار لوگ ہیں، گڑبڑ یہ بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، جو ریڑھی والا ہے، جو چھوٹا دکاندار ہے، لیکن جو یہاں کا جو سرمایہ دار ہے، جو سرمایہ داروں کا یہاں پہ کارٹل بنا ہوا ہے، کارٹلز بنے ہوئے ہیں، اور آپ یقین کیجئے گا پاکستان ان بدقسمت ممالک میں سے ایک ہے کہ جن کے اندر آپ کہہ لیں کہ جو سرمایہ جو ہے وہ چند ایک ہاتھوں کے اندر اکٹھا ہو رہا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اندر جا کے دیکھ لیں، جتنا بھی یہاں پہ جو سرمایہ دار طبقہ، چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹے سے شہر کے اندر چند ایک لوگوں کے ہاتھوں میں بہت سارا سرمایہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ انہوں نے شیلٹر وہ لے لیتے ہیں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اندر، وہاں پہ ان کو پروٹیکشن ملتی ہے۔ وہاں پہ جو ایک بندہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا کوئی ایک ایگزیکٹو ممبر ہو، یا ان کے ایگزیکٹو ممبر یا جو ان کا وہ کارپوریٹ ممبر ہو، اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس پہ ایک پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پورے آپ کہہ لیں کہ جو تاجر کمیونٹی ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، جو سرمایہ داروں کی کمیونٹی ہے، وہ ساری اس کی پروٹیکشن کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے جو کبھی کبھار غصہ نکالنا ہوتا ہے وہ جا کے ریڑھی والے پہ، وہ جو چھوٹا سا دکاندار ہے، محلے کا جو گراسری سٹور ہے یا چھوٹا موٹا دکاندار ہے، اس پہ جا کے اپنا غصہ نکال کے اخبار کے اندر کچھ خبریں دکھا کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی پروونشل گورنمنٹ کو جناب یہ بات پہنچ جائے کہ میں یہاں کا جو ڈپٹی کمشنر ہے، یہاں کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ جناب والا بڑا ایکٹیو ہے، تو بڑا یہ کر رہا ہے، تو بڑا وہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بس کاغذی کارروائیاں ہیں جو ہمارے سامنے جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح عبدالرحیم صاحب رمضان المبارک کا ذکر کر رہے تھے کہ ہر سال یہ میچ پڑتا ہے ناجائز منافع خوروں اور مقامی انتظامیہ کے درمیان، لیکن ہر بار نتیجہ اس کا ایک ہی رہتا ہے، ناجائز منافع خور وہ جیت جاتے ہیں۔ ہم نے تو کم سے کم کئی سالوں سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم بھی موجود ہے۔ خواجہ صاحب، گزشتہ چند سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو عام آدمی کا بجٹ ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے، ماہانہ اس کی آمدنی وہ کم ہوئی ہے اور اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، بالخصوص جو اشیاء خرد و نوش پر اس کا خرچہ ہے وہ کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ اس پر آپ کیا تبصرہ کریں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم ابھی ایک پوری مطلب آج اللہ کے فضل سے بڑی لائن لمبی ہے جو آج مسائل پہ جو گفتگو ہوئی ہے، مسائل بھی جو ہے نا اتنے ہی ہیں، مگر ہر بار ہم یہی رنڈی رونا رو کے یہ جو مسائل ہیں اس پہ، مگر اس کا حل جو ہے نا تلاش، ہم اس کا مطلب کبھی ہم نے کوشش نہیں کی ہے۔ ابھی ہم یہ بندہ خاکسار کی تھوڑی سی مطلب ریسرچ کرتا ہے کہ قبل مسیح میں 450 سال قبل مسیح میں سقراط نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو فلسفیوں کو آپ دے دیں، یہ جو دانشور جو لوگ ہیں وہاں کے، ان کو چن کے آپ ان کو جو ہے نا یہ سارا نظام دے دیں پالیسی بنانے کا، کیونکہ عوام دوست پالیسی صرف فلسفی بھی بنا سکتا ہے، دانشور بنا سکتا ہے، وگرنہ عوام دوست پالیسی جو ہے نا وہ دوسرے بھی جو ہے نا بنا سکتے۔ یہ قبل مسیح میں۔ اور چائنا کا ابھی ذکر کیا راجہ صاحب نے کیا کہ ہمارے سے بعد میں آزاد ہوا اور وہ ترقی کے مناظر طے کرتا ہوا وہ کدھر پہنچ گیا۔ اب دنیا کو وہ اس نے آگے لگایا ہوا ہے، اس نے وہ ہانک رہا ہے دنیا کو۔ وہ کیوں کر رہا ہے کہ 450 سال قبل مسیح میں ادھر یونان میں وہ سقراط تھا،
तो इधर इनका कन्फ्यूशियस था, फिलासफर जो था, उसने दुनिया की पहली मतलब एजुकेशनल एकेडमी चाइना में बनाई। इसीलिए हदीस भी आई कि अगर तुम्हें चाइना जाना पड़े इल्म हासिल करने तो आप चीन भी जाओ। वो इसीलिए थी हदीस कि वहां पे इल्म को जो है ना वो बांटा जा रहा था। वो आजाद भले वो लागू है वो, मगर उनका जो तालीमी जो सिस्टम था वो कबल मसीह से चलता आ रहा था। आज वो तरक्की के मनाजर, अभी हम 70 साल में ये रोना रो रहे हैं। अभी ये 5G का दौर है, अभी इतना जदीद दौर है कि ये अभी ग्लोबल विलेज है। हम चकवाल में बैठ के अमेरिका में कनाडा में अभी हम मतलब बात कर लें, और भाई मेरे पूरी दुनिया में बड़े अच्छे निजाम चल रहे हैं, वो क्यों नहीं चल रहा इधर चकवाल में, क्यों नहीं चल रहा? वो छोड़ दें, पाकिस्तान को छोड़ दें, आप जिले को, मैं आप कह रहा हूं बार बार कि जिले को आप इंडिपेंडेंट कर दें और इसका जो है ना एजुकेशनल सिस्टम इसका दुरुस्त हो जाए आपका। और मैं क्योंकि अभी हमारे शाह साहब भी बैठे हुए हैं, सरकारी मुलाजिम है, तो मेरा ये रोना, ये रंडी रोना रहता है कि ये कोई डिलीवर नहीं कर रहे। ये भी अपनी मतलब सरकारी जो मुलाजमीन है ये भी अपनी दिहाड़ी लगाने जाते हैं। जिस तरह मजदूर जाते हैं ना दिहाड़ी लगाने, ये अपने दफ्तरों में दिहाड़ी लगाते हैं। फर्क सिर्फ ये है, ये अपने थड़े पे जाके अपना दिहाड़ी लगाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस सिस्टम को तब्दील करने की जरूरत है। जब तक ये सिस्टम मतलब तब्दील नहीं होगा, इसमें कोई तब्दीली, महंगाई का आप रोना रो रहे हैं, हमारे पास कुरान हमारे पास मौजूद है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कुरान हमारे पास मौजूद, इसको बतौर आइन नाफिज कर दें। आज अगर आप ऐलान कर दें इसको, कुरान को बतौर आइन, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपके हाथ काटे जाएंगे, खून का बदला खून जो है ना किया जाए, सख्त सजाओं का, ये कन्फ्यूशियस कबल मसीह में कहा गया। कन्फ्यूशियस चाइना का जो है फिलासफर, उसकी बातों को हजरत ईसा ने दोहराया और बाद में आके कुरान ने उसमें सख्त सजाओं का, कन्फ्यूशियस ने कहा था कि सख्त सजाएं माशरे में दे के आप माशरे को बाखलाक बना सकते हैं। तो जब तक आप मतलब कुरान हमारे पास है, सख्त सजाओं का वो जिक्र कर रहा है। चाइना सख्त सजाओं के बलबूते पे आज कामयाबी के मनाजिर तय करता हुआ, वहां पे एक केस भी करप्शन का नहीं है, तो वहां पे टूट गया। उन्होंने एक्सियन SDO सारों को बुला के 22 बंदों को बस एक गोली, 22 गोली चली हैं एक बार, 22 लाइन में खड़े हुए थे। उन्होंने कहा भाई मेरे पुल टूटा कैसे, आप मुझे छोड़े, आप बाकी चीजें छोड़े जो है ना, आपने बनाया था, जिम्मेदार थे, ये पुल टूट कैसे गया? उन्होंने 22 बंदों को एक गोली मारी और बोला गोली के पैसे जमा करा जाएं और अपनी लाश ले जाएं जो है ना, वगरना लवाकीन को लाश नहीं मिलेगी। ये कानून मतलब इधर नाफिज करने की जरूरत है। हम बजाय ये रंडी रोना की लिस्ट जो है ना लगती है, रेडी वाला वो बेचता नहीं है, वो भी रेडी वाला नहीं है, आप उसको जो लिस्ट बना रहे हैं, क्या वो मांग है उससे? वो जो बेच रहा है 200 रुपए किलो बेच रहा है, अगर आप उसको मार्केट कमेटी 100 रुपया लगा देती है तो वो कैसे बेचेगा? मंडी से जो वो महंगा लेके आ रहा है। तो ये सारा निजाम जो है, ये एजुकेशनल जो आपका निजाम दुरुस्त करना पड़ेगा, आपको ब्यूरोक्रेसी का निजाम दुरुस्त करना पड़ेगा। कन्फ्यूशियस ने SOP तय कर दिए थे कि डिप्टी कमिश्नर का रवैया क्या होगा अवाम के साथ, एक असिस्टेंट कमिश्नर का अवाम के साथ दोस्ताना होगा तो कुर्सी पे बैठेगा, वगरना वो नहीं बैठेगा। इधर उल्टा काम है कि अवाम के काम करने नहीं है और उनको दुश्वारियां पैदा करने वाली पॉलिसियां बनानी है ताकि अवाम जो है ना दुश्वारी से दो चार रहे। तो ये निजाम की बदली करने की बड़ी असर जरूरी है, चाहे वो जिली हुकूमतों का निजाम हो और अवाम को सौंप दिए जाए, अपनी पॉलिसी वो खुद बनाए और अपना रास्ता जो है ना वो तयन कर लेंगे। ठीक है जी, निजाम बदलने की जरूरत है और पॉलिसियां जो हैं वो अवाम के लिए चाहिए ताकि के लिए पॉलिसियां बनाए। यही वजह है इस वक्त मुल्क के हालात वो बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार, अपने खानदान, अपने बच्चों पर है और रियासत जिस तरह माँ का दर्जा रखती है वो माँ हमें नजर नहीं आ रही। और उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि नया साल हमारे लिए शायद कुछ तब्दीलियां लेकर आए, तवक्कुआत रखनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह बेहतर दिन जरूर आए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह